سعودی شہزادہ اسرائیل کے ساتھ میں اپنے پروگرام میں مڈل ایسٹ پہ بڑا فوکس رکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے شاید بہت سے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے جو ہے مجھے فیس بک پہ ٹویٹر پہ کہا کہ اس سٹوری کو ضرور آج کے پروگرام میں شامل کریں۔ میں ایکچولی بات کرنے جا رہا تھا زلزلے کے اوپر، لیکن وہ اگلے پروگرام میں رکھتے ہیں۔ سعودی شہزادہ الولید بن طلال بن عبدالعزیز کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی چلی سوشل میڈیا پہ، اور ہمارے اپنے اخبارات کے اندر، ہمارے ایکسپریس میں اردو اور انگلش دونوں اخباروں میں پبلش ہوئی، اور دوسرے اخبارات میں، کہ شہزادہ سعودی شہزادہ جو کہ کیا بھتیجے لگتے ہیں سعودی کنگ کے، کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تو میں سپورٹ کروں گا اسرائیل کو، اور ہمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اسرائیل کو استعمال کرنا چاہیے ایران کے خلاف۔ یہ کہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا کسی کویتی اخبار کو عربی میں، اور اس اخبار تو یہ بڑی پھیل گئی وہ۔ اچھا، بڑی میجر چیز تھی کہ اگر سعودی کنگ کا بھتیجا جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے تو یہ تو بڑی امبیرسنگ بات ہے۔ اس کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سعودی شہزادہ ہے، پھر وہ کنگ کے لیے خادم الحرمین شریفین بھی ہیں، اور یہ تو بڑا مسئلہ یعنی کہ ایشو ہے۔ تو ہم نے جب میں نے ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ جو خبر آئی تھی وہ ایک ایسی ویب سائٹ نے دی جو ان نون ویب سائٹ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کوئی نیوز ویب سائٹ ہے، یہ کیا ہے۔ ایک ان نون ویب سائٹ نے ایک خبر دی، اور اس حوالہ دیا ایک کویتی اخبار کا کہ یہ انٹرویو ہے۔ جب لوگوں نے چیک کیا، مجھ جیسے لوگوں نے، ہم نے چیک کیا جا کے ریسرچ کرتے ہوئے کہ یہ کویتی اخبار میں، مجھے تو عربی آتی ہے تو میں تو پڑھ سکتا ہوں کہ کیا ایگزیکٹلی کہا ہے، تو میں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ انٹرویو ایکچولی ہے ہی نہیں، وہ انٹرویو نہیں ہوا، کوئی ایسا انٹرویو نہیں ہے جس کے اندر جو القبس میں جو نام لیا گیا تھا اخبار کا۔ بہرحال وہ پبلش کی گئی اور اس طرح کی سٹوری، اور یہ پھیل گئی۔ بالآخر الولید بن طلال کو کلیریفیکیشن دینی پڑی۔ کیا کلیریفیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ الولید بن طلال جو ہے وہ اپنے رائل فیملی کے اندر جو ہے ایک آئسولیٹڈ شخص ہے، مطلب یعنی کہ یہ وہ سعودی شہزادہ ہے جو بڑا لبرل مائنڈڈ ہے، جس نے دکھایا، جس کی طرز حیات جو ہے وہ بڑی مائیکل جیکسن کے ساتھ کانسرٹس کرنا، ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے شخص جو بیٹھ کے اپنا ٹائم اور پیسے جو ہے ضائع کر رہا ہے جوئے کی ٹیبلز پہ، اور وہ جو ایک ٹپیکل امپریشن ہے سعودی شہزادوں کے بارے میں یا خلیجی شہزادوں کے بارے میں۔ یہ بڑا زبردست بزنس مین ہے، اور اس نے ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہے میجورٹی شیئر حاصل کر لیے ہیں ٹویٹر کے اندر۔ ٹویٹر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا ہے، ان کی کمپنی ہے اور وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور ریاض کے اندر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے یہ ٹاور دیکھا ہوگا، بڑا زبردست ٹاور جو ہے انہوں نے وہاں بالکل ریاض کے سینٹر میں بنایا ہے، اور اس ٹاور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایگزیمپشن لی ہوئی ہے سعودی حکومت سے کہ میرے یہاں پہ ٹاور میں جو خواتین کام کریں گی ان پر لازم نہیں ہے حجاب پہننا، ان پہ لازم نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو فرض کی گئی ہیں باقی یعنی ملک کے اندر۔ اچھا، یہ انہوں نے کلیریفیکیشن کیا پیش کی؟ کلیریفیکیشن یہ پیش کی انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر۔ ٹویٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں وہ شخص ہوں جس کے پاس آنرری فلسطینی پاسپورٹ نیشنلٹی ہے، اور انہوں نے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹ کی کہ مجھے اعزازی جو ہے فلسطین کا جو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے اس کے جو پہلے چند پاسپورٹ جاری ہوئے تھے اس میں سے ایک اعزازی پاسپورٹ مجھے دیا گیا کہ میں فلسطینی سعودی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینی شہری بھی ہوں، اور یہ میں سپورٹ کے طور پہ ہوں فلسطینی آزاد ریاست کے لیے۔ بلکہ انہوں نے یہ تصویر بھی پوسٹ کی جس کے اندر محمود عباس جو صدر ہیں اس وقت فلسطین کے، ان سے یہ ملنے گئے تھے پچھلے سال، اور وہاں پہ جاتے ہوئے جب یہ کراس کر رہے تھے ویسٹ بینک میں تو ایک اسرائیلی چیک پوائنٹ تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس سے گزرنے سے کیونکہ وہ اس پہ اسرائیلی تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی پولیس ہونی چاہیے، اس چیک پوائنٹ سے میں گزروں گا تو میں ملوں گا، ادروائز میں اسرائیلیوں سے نہیں ملتا۔ اور بالآخر میں اس کو مسئلے کو حل کیا گیا، اور پھر وہ فلسطینی چیک پوائنٹ سے گزرے، اسرائیلی سے نہیں گزرے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہوتی کہ یہ گزری گئی۔ اچھا، سعودی شہزادہ جو ہے یہ جو ہے انہوں نے پھر اپنی بڑی تصویریں پوسٹ ان کی ہیں کہ یہ جو سیرین ریفیوجیز تھے ان کے کیمپس میں بھی، بہت سارے کیمپس جو اردن میں ہیں اور ترکی میں ہیں، ان کی فائنینسنگ جو ہے وہ یہ خود کر رہے ہیں، اور یہ ان کی تصویریں کچھ ہیں الولید بن طلال کی۔ اور اچھا، سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آئسولیٹڈ ہے، اس کو سعودی پبلک میں اور سعودی رائل فیملی کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ بہت لبرل ہیں۔ اور اب اپنی جو ان کی بیٹی ہے شہزادی ریم جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اپنی بیٹی کو انہوں نے دکھانے کے لیے کہ ہمیں تھوڑا سا
ٹرسٹ اپنی بیٹیوں پہ اور اپنی ان پہ جو ہے ان کی پرورش ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بڑی کانفیڈنٹ ہوں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بزنس کے اندر ساتھ رکھا اور کوئی این جی او بھی بنا کے دی ہوئی ہے انہیں, اور اس طرح کے یعنی کہ ان کے خیالات ہیں. تو ان پہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ آخر میں یہ بات جو ہے ثابت ہوئی کہ یہ بالکل غلط ہے. اور یہ سعودی شہزادہ جو اتفاق سے فلسطینی بھی نکلا, اس کے پاس وہ بھی ہے. لیکن یہ خبر کہاں سے آئی, یہ اچانک کیسے نکلی خبر اور یہ سعودی شہزادہ کے بارے میں کہ یہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ اس جنگ کا حصہ ہے جو سرد جنگ, مزیدار سی, دلچسپ سی اس وقت جاری ہے سوشل میڈیا پہ. پرو سعودی اور پرو ایران کے وہ جو ویب سائٹس اور جس پہ برتری میرے خیال میں اب تک جو ہے وہ پرو ایران سوشل میڈیا کی ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی سٹوریز دیکھیں کتنی زبردست سٹوری. مطلب آپ انفارمیشن وار میں کیا کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں, اور یہی ہوا کہ بالآخر مجبور ہو کے اس سعودی شہزادے کو جو ہے اپنی کلیریفیکیشن پیش کرنے کی. تو لیکن چلیے یہ کہانی تھی. وقت